میرے فلیٹ کے برابر والے فلیٹ میں ایک انٹی رہتی تھی جن کی عمر 38 سال تھی اور ان کے شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے جو اپنے نانا نانی کے پاس رہتے تھے، جبکہ وہ انٹی اپنی زندگی اکیلے گزار رہی تھیں۔ بہت پردے دار، خوش مزاج اور اپنی دنیا میں مگن عورت تھی۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا۔ میری بیوی کچھ سال پہلے مجھ سے طلاق لے چکی تھی اور بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ میری زندگی بھی تنہائی میں گزر رہی تھی۔ انٹی کا انداز، چال اور بات کرنے کا سلیقہ میرے دل کو چھو جاتا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب مٹھاس تھی اور نگاہوں میں ایک تھکی ہوئی چمک چھپی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہماری سلام دعا بڑھنے لگی۔ وہ اکثر اپنے فلیٹ کے باہر جھاڑو لگا رہی ہوتی تو مجھے سلام کرتی، میں جواب دے کر مسکرا دیتا۔ ایک دن وہ میرے دروازے پر آئی، ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی۔ کہنے لگی، بھائی سوری، ایک کام تھا۔ میری وہ پرانی سلائی مشین ہے، اس کی سوئی جام ہو گئی ہے، آپ پلیز مجھے اس کا آئل چینج کر دیں۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ آنٹی کی آواز میں تھوڑی شرم تھی مگر اس کے پیچھے ایک معصوم اعتماد بھی تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آئل چینج کروانا ہے۔ آنٹی کہنے لگی، جی تیل ڈالنے والا کام؟ مطلب میری مشین جام ہو چکی ہے اور میں کوشش کر رہی تھی مگر میرے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے چابی اٹھائی اور ان کے پیچھے ان کے فلیٹ میں چلا آیا۔ اندر بہت مہک تھی، کمرہ بہت صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ انٹی مشین لا کر ایک چادر پر رکھ چکی تھی۔ میں بیٹھا، ہاتھ میں کپڑا لیا اور دھیرے سے صفائی شروع کی۔ میں نے کہا، یہ مشین بہت پرانی ہے۔ آنٹی کہنے لگی، ہاں یہ مجھے شادی کے وقت ملی تھی لیکن اب تو جیسے ہر چیز کی روانی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ایک نظر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ایک لمحے کو خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ بات کہنے کے بعد فوراً کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی، چائے بنا کر دیتی ہوں، آپ میری مشین کا آئل چینج کر لیں۔ جب وہ واپس آئیں تو میں نے صفائی مکمل کر لی تھی اور تیل لگا کر مشین کو رواں کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اب چلا کر دیکھیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرا پڑی، تھوڑا سا جھک کر مشین کی سوئی کو ہاتھ لگایا۔ مشین نے روانی سے چلنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، واہ بھائی، آپ نے تو جیسے جادو کر دیا ہو۔ میں نے کہا، انٹی یہ صرف آئل چینج تھا، اصل بات روانی کی ہوتی ہے۔ جب وقت پر چکنائی ملے تو ہر چیز دوبارہ چل پڑتی ہے۔ انٹی نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا جیسے میری بات سمجھ گئی ہوں مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ ان کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کئی راز دفن تھے۔ اسی شام کے بعد ہماری بات چیت میں ایک نرم روانی آ گئی۔ اب وہ کبھی کبھی دوپہر کے وقت مجھے چائے پر بلا لیتی، میں بھی بغیر شرم کے وہاں چلا جاتا۔ ایک دن انٹی کہنے لگی،